نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وقال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وقال تعالى فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن إلى من أساء إليك او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے واجب القدر بھائیو دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہماری نشست کا موضوع والدین کے حقوق تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے والدین کے جو حقوق انسانوں پر عائد کیے گئے ان کی کچھ تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ اللہ رب العزت کی انسان پر بڑی بڑی نعمتیں ہیں، بڑے بڑے احسانات ہیں، بڑے بڑے فضل ہیں اللہ رب العزت کے۔ اگر انسان اوپر سے لے کر نیچے تک اپنے دائیں بائیں اور ہر جانب اگر دل کی گہرائیوں کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ نظر دوڑائے تو ہر طرف اللہ رب العزت کے احسانات نظر آتے ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتیں نظر آتی ہیں، لیکن انسان ناشکرا ہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اور اس کو یہ اندازہ تک نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت کی کون سی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو قرابت داریوں کی نعمت ادا فرمائی، رشتہ داریاں ادا فرمائی، قرابت داریاں ادا فرمائی، والدین کی نعمت ادا فرمائی۔ یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن آج دلوں سے، دماغ سے ان نعمتوں کی قدر نکل چکی ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمت والدین کہ جن کو رب نے آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، دل کا سکون بنایا، انسان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیا، ان کے ذریعے سے انسان کو پتہ تک نہیں چلتا اور والدین دنیا سے گزر جاتے ہیں، انسان ان کی قدر نہیں کر پاتا۔ آج ہمارے نزدیک نیکی کا معیار بدل چکا، بدی کا معیار بدل چکا، برائی کی تعریف بدل گئی، نیکوکار کی تعریف بدل گئی۔ ہم بدکاری کرنے کو گناہ سمجھیں گے، برائی کرنے کو گناہ سمجھیں گے، جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھیں گے، لیکن رشتہ داروں کے حقوق تلف پر تلف کرتے چلے جائیں گے، اپنے والدین کو ستاتے چلے جائیں گے، اپنے والدین کے حقوق کو پامال کرتے چلے جائیں گے، اور اندازہ تک نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے قرابت داری بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے رشتہ داری عطا فرمائی۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، انسانی معاشرے کو انسانیت کے دھارے میں ڈالتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرابت داریاں اور رشتہ داریاں پیدا فرمائی، ایک کو دوسرے کا قریب بنایا، رشتہ دار بنایا، ذی رحم محرم بنایا، اور اللہ رب العزت نے تاکید سے فرمایا کہ ایمان والو ان قرابت داریوں کا خیال کرو، ان رشتہ داریوں کا خیال کرو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ رب العزت تمہیں حکم کرتے ہیں کہ تم عدل و انصاف کرو، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرو، وایتاء ذی القربى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کا معاملہ کرو، قرابت داریوں کا خیال رکھو، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھو۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، امر ہے اللہ رب العزت کا کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھو۔ نہیں رکھتے آج
اپنے والدین کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا. نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو والدین کے ساتھ بھی لے اور دے کا معاملہ رکھتے ہیں کہ والدین ہمارے ساتھ اچھے ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ اچھے ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے. نہیں، اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ والد والد ہے، والدہ والدہ ہے، وہ تمہارے ساتھ اچھے ہوں یا برے ہوں، رب کا تمہیں حکم یہ ہے کہ تم ان کے لیے جھک کر رہو. تم اپنے پہلو کو ان کے لیے جھکا کر رکھو، اپنی زبان کو ان کے لیے لگام دے کر رکھو، اپنی آنکھوں کو ان کے لیے جھکا کر رکھو. اگر وہ تمہارا سر بھی قلم کر دیں تو رب نے ان کو اس بات کا حق دیا ہے. تم ان کے سامنے سرکشی مت کرو. والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھو، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ پیدا کرو. وہ رشتہ دار کے جن کو اللہ رب العزت نے حقیقی رشتہ دار بنایا، والد کی طرف سے رشتہ دار، والدہ کی طرف سے رشتہ دار، ان کے حقوق کا خیال رکھو. آتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ، قرابت داروں کے حقوق کا خیال کرو، ان کا حق ادا کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. یہ ایمان والوں کی شان ہے. فَهَلْ عَصَیْتُمْ إِن تَوَلَّیْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَکُمْ. قرآن پاک منافقین کی علامت بیان کرتا ہے. منافقین سے کہتا ہے فَهَلْ عَصَیْتُمْ، کیا تم سے یہ توقع نہیں ہے، یہ امید نہیں ہے، ان تولیتم، کہ رب تمہیں ولایت دے دے، رب تمہیں شان دے دے، رب تمہیں شوکت دے دے، رب تمہیں تھوڑا سا غلبہ طاقت دے دے، رب تمہیں تھوڑا سا اختیار دے دے تو تم کیا کرو گے اس اختیار کے ساتھ؟ ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کر لو گے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی والا معاملہ فرماؤ گے. کسی کو تھوڑا سا پیسہ مل گیا، وہ رشتہ داروں سے دور ہو گیا کہ میرا زندگی کا معیار بلند ہو چکا ہے، میرا سٹیٹس بلند ہو چکا ہے، اب میں رشتہ داروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہوں. کسی کو تھوڑا منصب مل گیا تو وہ اس منصب کے نشے میں چور ہو کر رشتہ داروں سے دور ہو گیا کہ اب میں عزت والا ہو گیا، شان والا ہو گیا، اب ان غریب اور لاچار رشتہ داروں سے مجھے کیا لینا دینا. کسی کو تھوڑا سا علم مل گیا، وہ رشتہ داروں سے دور ہو گیا کہ پورے رشتہ دار جاہل ہو گئے، مجھے تو علم مل گیا، میں پڑھا لکھا ہو گیا، میں رب کا فرما بردار بن گیا، اور ان گناہ گاروں سے میرا کیا لینا دینا. کسی کو نیکی مل گئی، تھوڑا سا نیکی کرنے کی توفیق مل گئی، عبادت کی توفیق مل گئی، وہ رشتہ داروں سے دور ہو گیا کہ میرا گناہ گاروں سے کیا لینا دینا، میں تو رب کا فرما بردار بن گیا. رب نے کہا نہیں، فَهَلْ عَصَیْتُمْ إِن تَوَلَّیْتُمْ، جب بھی تمہیں کچھ ملا اور تم سرکشی پر آ گئے کہ تم نے زمین پر فساد کیا، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَکُمْ، اور تم نے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر لی، سمجھ لو کہ تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اولئک الذین لعنہم اللہ، قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ رب کی رحمت سے دوری ہے، کہ رب کی رحمت ایسے لوگوں سے دور چلی گئی، رب کی طرف سے حفاظت دور چلی گئی. اب وہ ایسے مریض ہیں کہ جن کو ہر مرض لاحق ہو سکتا ہے. جس شخص نے قرابت داریاں توڑ ڈالی وہ رب کی رحمت سے دور ہو گیا. اب دنیا کی ہر مصیبت آ کر اس کو گھیر سکتی ہے، دنیا کا ہر جادو آ کر اس کو پکڑ سکتا ہے، دنیا کا ہر ٹونا اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے، دنیا کی ہر بیماری اور مصیبت اس کے گھر کا راستہ دیکھ سکتی ہے، اس لیے کہ وہ رب کی رحمت سے دور ہو گیا. آج ہم عاملوں کے پاس جائیں گے، آج ہم لوگوں کے پاس جا کر ان سے کہیں گے کہ مولوی صاحب تعویذ تو جادو ہو گیا، میں مر گیا، میری روزی تنگ ہو گئی، میری زندگی تنگ ہو گئی. اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر نہیں کرتے کہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا. قرآن کے فیصلے اٹل ہیں. قرآن نے کہا تم رشتہ داروں سے دور ہو جاؤ گے. اولئک الذین لعنہم اللہ،
تو تم رب کی لعنت کے مستحق بن جاؤ گے، رب کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے، ایسے مریض بن جاؤ گے کہ جس کی قوت مدافعت ختم ہو گئی، جس کے اوپر سے حفاظت کا حصار ختم ہو گیا، رب کی حفاظت جس کے سر سے اٹھ گئی، اس کو ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر مشقت، ہر آفت اس کے گھر کے دروازے پر آ کر دستک دے گی، اس کو آ کر گھیرے گی۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرابت داری کی شناخت نہیں کی، رشتہ داروں کی پہچان نہیں رکھی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آنکھوں سے اندھے ہو گئے، جن کے دل اندھے ہو گئے، جن کی آنکھیں اندھی ہو گئی، جن کی زبانیں گنگی ہو گئی، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، یقیناً یہ ایک جانوروں سے بھی زیادہ بدتر بن چکے ہیں، جن کو اپنے قرابت داریوں کی پہچان نہیں رہی۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کی شان یہ ہے، ایمان والوں کی صفت یہ ہے، ایمان والوں کا رہن سہن یہ ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ، کہ وہ ان چیزوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں جن کو جوڑنے کا حکم رب نے دیا، وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں، والذین یصلون، وہ جوڑ کرتے ہیں، جوڑ پیدا کرتے ہیں، ما امر اللہ بہ، اس چیز کے ساتھ کہ جس کا ان کے رب نے ان کو حکم دیا۔ رب نے حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ پیدا کرو، جوڑ کر رکھو، ان کے ساتھ بنا کر رکھو، ان کے ساتھ ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ آنکھیں جھکا کر ملو، ان کے ساتھ سلام دعا رکھو، ان سے ملاقات کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اپنے منہ کا لقمہ ایثار کے ساتھ ان کو کھلاؤ، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، قرآن تو یہ کہتا ہے، لیکن آج ہماری شان یہ بن گئی کہ ہم کسی کو نہیں پوچھتے، ہم کسی سے بنا کر نہیں رکھتے، ہم کسی کی برداشت نہیں کرتے، ہم سے جو جیسا کرے ہم ویسا کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کرتے ہیں، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، ہم گالی کا جواب گولی سے دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ، صفت یہ ہے، ایمان یہ ہے، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ جوڑ کر رکھتے ہیں ما امر اللہ بہ، کہ جس کا ان کو رب نے حکم دیا، یوصل، کہ تم جوڑ کر رکھو، ویخشون ربہ، اور اپنے رب سے یہ ڈرتے ہیں۔ اور جن کے ہاتھ ایمان سے خالی ہو گئے، جن کے دلوں سے ایمان نکل گیا، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رب سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑ ڈالا، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ ہیں کہ جو قطع تعلقیاں کرتے ہیں، قطع رحمیاں کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، ان رشتوں کو جن کو رب نے فرمایا کہ ان کو جوڑ کر رکھو۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ بدعہد لوگ ہیں، یہ وہ نافرمان لوگ ہیں جنہوں نے رب کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑ ڈالا، رب کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو ختم کر دیا، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ قطع تعلقی کرتے ہیں ان لوگوں سے جن سے رب نے جوڑنے کا کہا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور رب کی زمین پر یہ فساد پھیلاتے ہیں، لڑائی جھگڑا پھیلاتے ہیں، قرابت داریوں کی توہین کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کہا گیا کہ یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات بھری پڑی ہیں رشتہ داروں کے حقوق کے ساتھ، اس لیے کہ رشتہ داری کو رب نے ڈھال بنایا، رشتہ داری کو رب نے واسطہ بنایا۔ جاہل قسم کے وہ معاشرے کے جن میں کوئی روایات، کوئی اقدار نہیں تھی، وہاں پر بھی قرابت داریوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ جب قرابت داری کا مسئلہ آ جاتا تو خیال کیا جاتا تھا کہ یہ قریبی ہے، واسطے دیے جاتے تھے کہ او میری ماں کے بیٹے، ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، او میری ماں کے بیٹے، او میرے چچا کے بیٹے، او میرے خالہ کے بیٹے،
ایک دوسرے کو رشتے داریوں کا عہد دیا جاتا تھا اور ان کا خیال کیا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ بڑے منصب تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسان کی خلقت مکمل ہو گئی، تب یہ رشتہ داری رب کے عرش کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور رب سے فریاد کرنے لگی کہ ربا زمین پر ایسے لوگ ہوں گے جو میرا خیال نہیں رکھیں گے، قرابت داریوں کا خیال نہیں رکھیں گے، رشتہ داریوں کا خیال نہیں رکھیں گے۔ رب نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ وہ کہنے لگی ربا میں پناہ چاہتی ہوں، تیری حفاظت چاہتی ہوں۔ رب نے کہا تو جا، جو تجھے جوڑ کر رکھے گا میں اس کے ساتھ جوڑ کر رکھوں گا، جو تجھے توڑ دے گا اس کے ساتھ میں اپنے ناطے کو ختم کر لوں گا۔ یہ رب نے اس کے ساتھ وعدہ کیا۔ رب نے کہا جو جوڑ کر رکھے گا وہ مجھ سے بھی جڑ جائے گا، جس نے تجھے توڑ ڈالا وہ مجھ سے بھی روٹ جائے گا، وہ مجھ سے بھی اس کا ناطا ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں نے رحمان اور رحیم سے رحم بنایا، رشتہ داری بنائی، جو اس رشتہ داری کو جوڑ کر رکھے گا وہ مجھ سے جڑ جائے گا، جس نے رشتہ داریوں کو توڑ ڈالا وہ مجھ سے ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ رب کا فرمان ہے، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ رشتہ داریاں، قرابت داریاں یہ رب کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ ہیں، رسی ہیں رب کے درمیان اور بندے کے درمیان۔ جس نے ان کو کاٹ ڈالا وہ رب سے ٹوٹ گیا، جس نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ رب کے ساتھ جڑ گیا۔ آج ہمارا سارا معاشرہ غیر متوازی کیوں ہو گیا؟ کیوں ہمارے گھروں میں ناچاکیاں، کیوں ہمارے رشتوں میں ناچاکیاں، کیوں آج ہماری زندگی کا سکون قرار سب ختم ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم نے قرابت داریوں کو چھوڑ دیا۔ ہماری وہ قرابت داریاں جو رب نے قریب بنایا تھا، رب نے سکے والدین کو قریب کیا تھا، ہم نے سکے والدین کو چھوڑ کر دوستوں کو قریب کرنا شروع کر دیا، دوستوں کے والدین کو قریب کرنا شروع کر دیا، دوسروں کی عزت کرنا شروع کر دی اور اپنے والدین کی ناقدری شروع کر دی۔ پیارے آقا نے فرمایا قرب قیامت میں سے، قیامت کی بڑی علامات میں سے یہ ہے کہ جب انسان اپنے دوست کی عزت کرے گا اور اپنے والد کی ناقدری کرے گا، تب سمجھ لو کہ قیامت آ گئی، یہ دنیا برباد ہو گئی، دنیا بربادی کی طرف چل پڑی جب والدین کی ناقدری کی جائے گی۔ آج سکے رشتہ داروں کی قدر نہیں ہوتی، والدہ کی قدر نہیں ہوگی، بناوٹی مائیں بنی ہوں گی، ان کی عزت کی جائے گی، ان کی قدر کی جائے گی، اپنی ماں کی عزت انسان نہیں کرے گا، اپنے والد کی عزت نہیں کرے گا۔ وہ رشتہ دار کہ جن کو رب نے قریب فرمایا، ذی رحم محرم، کہ جن کو رب نے رحم بنایا، اپنے چچا، اپنے خالہ، اپنی پھوپھی، وہ رشتہ دار جو والدہ کی طرف سے حقیقی رشتہ دار، جو والد کی طرف سے حقیقی رشتہ دار، جن کے حق انسان پر نافذ کیے گئے، فرض کیے گئے، انسان ان کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے بناوٹی قسم کے رشتوں کو نبھانے پر لگا رہتا ہے۔ دوستوں سے بنا کر رکھی جائے گی، بہنوں کے ساتھ معاملات خراب ہوں گے، بھابھیوں سے بنا کر رکھا جائے گا، خالاؤں سے، پھوپھیوں سے معاملات خراب ہوں گے، چاچیوں سے بنا کر رکھا جائے گا۔ اپنے ہی دستور بنا لیے، اپنے ہی قانون بنا لیے اور ان قرابت داریوں کو چھوڑ دیا جو رب نے قرابت داریاں فرمائی تھی۔ اس لیے سارا نظام غیر متوازی ہو گیا، سارا معاشرہ بگڑ گیا، سارے معاشرے کا نظام بگڑتا چلا گیا۔ اگر ایک دوسرے کا خیال رکھتے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے، حقیقی رشتہ داروں کا خیال رکھتے، مل بانٹ کر رہتے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو بانٹتے تو رب بھی خوش ہو جاتا، زمین پر بھی خوشحالی آ جاتی۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، پیارے آقا نے فرمایا آج تو ایسا کوئی نہ ہو اس مجلس میں کہ جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا ہو، اس لیے کہ رب سے کچھ مانگنا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، چلے گئے، واپس آئے، پوچھا کہاں گئے تھے؟
فرمانے لگے اپنی خالہ سے کچھ ناچاکی تھی، ناراضگی تھی، جا کر معافی مانگ کر آیا ہوں اور آپ کی مجلس میں دوبارہ آیا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت کی رحمت نازل نہیں ہوتی اس قوم پر کہ جس قوم میں قطع تعلقی ہو، جس قوم میں قرابت داریوں کا خیال نہ ہو، رشتہ داریوں کا خیال نہ ہو، وہ قوم رب کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے۔ آج ایمان والے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم کس کو روئیں کہ حکمرانوں نے ہم پر غربت کر دی، حکمرانوں نے ہم پر مہنگائی کر دی، حکمرانوں نے ہم پر معیشت کے دروازے بند کر دیے۔ کیا ہم حکمرانوں کا روئیں؟ ہم نے رب کی رحمت کے دروازے اپنے اوپر سے خود بند کر ڈالے، خود بند کر دیے۔ رب نے رحمت کا دروازہ بنایا، والدین کے قدموں کو جنت کا دروازہ بنایا، رشتہ داروں کو رب نے رحمت کا دروازہ بنایا، ہم نے اپنے اوپر ان رحمت کے دروازوں کو بند کر دیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو جائے، اس کی عمر میں برکت ہو جائے، تو وہ شخص اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا معاملہ کرے، روزی میں برکت ہو جائے گی، مل بانٹ کر کھاؤ گے، رشتہ داروں میں تقسیم کرو گے، اپنی غریب بہنوں کا خیال رکھو گے، غریب بھائیوں کا خیال رکھو گے، اپنے والد کی طرف سے رشتہ داروں کا خیال رکھو گے، والدہ کی طرف سے رشتہ داریوں کا خیال رکھو گے، رب تمہارے رزق میں وسعت کر دے گا، برکت پیدا کر دے گا۔ تھوڑا ہوگا لیکن خوشحالی ہوگی۔ اگر ایسا نہیں کرو گے کروڑوں کے بستر پر سو جاؤ گے لیکن رب نیند سے محروم کر دے گا، کروڑوں کے محلات میں بیٹھو گے لیکن رب چین اور سکون سے محروم کر دے گا، رب تمہارے اوپر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے گا۔ فرمایا جو چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، تو وہ شخص رشتہ داروں کا خیال رکھے، اپنے قرابت داروں کا خیال رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ ایمان والو، کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو تمہیں بہت جلدی جنت کی طرف لے جانے والی ہو اور تمہارے حساب کتاب کو آسان کرنے والی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ فرمایا قرابت داریوں کا خیال رکھو، رب حساب کو آسان کر دے گا، رب جنت کے راستے کو آسان کر دے گا۔ ایک اور روایت میں فرمایا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تمہیں میں ضمانت نہ دوں کہ تمہیں جنت کے وسط میں محل دیا جائے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ ضرور دیجئے۔ فرمایا رشتہ داریوں کا، قرابت داریوں کا خیال کرو، رب تمہیں جنت کے وسط میں محل دے دے گا۔ اتنی بڑی نعمت، اتنے بڑے بڑے انعامات روایات میں صلہ رحمی کے جو فوائد ملتے ہیں احادیث مبارکہ میں اور قرآن پاک میں بہت بڑے بڑی فضیلتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ رب کی رضا مل جاتی ہے، اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب سوا نیزے کی بلندی پر سورج ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، لوگ بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، رب کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت جن خوش نصیبوں کو رب کا سایہ ملے گا ان میں سے وہ لوگ ہوں گے جو قرابت داریوں کا خیال رکھتے ہیں، جو رشتہ داریوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو رب کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، رب کی رضا ملتی ہے اس سے، فرشتوں کی خوشنودی ملتی ہے اس سے، انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے، انسان کا حساب کتاب اچھا ہوتا ہے۔ روایات میں آیا جو رشتہ داروں کا خیال رکھنے والا ہو رب اس کو اچھی موت دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو بدترین موت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، حسن خاتمہ اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اتنی بڑی چیز آج ہماری زندگیوں میں سے نکل گئی، ثانوی حیثیت اختیار کر گئی، اور ایک بہت بڑی غلط چیز وہ یہ کہ جو ہم سے جوڑ کر رکھے تو اس سے ہم جوڑ کر رکھیں گے۔ رب کا حکم، رب کی فرما برداری بھی ہمارے نزدیک تجارت بن گئی، سودے بازی بن گئی
کہ ہم سلام بھی اس کو کریں گے جو ہمیں سلام کرے گا، ہم اس کے گھر جائیں گے جو ہمارے گھر آئے گا، ہم اس کو ملیں گے جو ہم سے ملے گا، ہم اس کو مسکرا کر ملیں گے جو ہم سے مسکرا کر ملے گا، ہم اس کے دکھ درد میں شریک ہوں گے جو ہمارے ساتھ شریک ہوگا، ہم اس کے سکھ چین میں شریک ہوں گے جو ہماری خوشیوں میں شریک ہوگا۔ ہم نے سودے بازی بنا دی، لیکن پیارے آقا نے فرمایا سلمن قطعت، تم اس سے جوڑ کر رکھو جو تمہارے ساتھ کاٹ کر رکھے، اس کو سلام کرو جو تمہیں سلام نہ کرے، اس سے ملاقات کرو جو تم سے ملنا گوارا نہ کرے، اس کے گلے جا کر لگو جو تم سے گلے نہ لگے، تب تمہارا کمال ہے، تب صلہ رامی ہوگی، تب جوڑنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے، روایات میں واضح الفاظ کے ساتھ آتا ہے کہ صلہ رامی یہ نہیں ہے کہ جو تم سے جوڑ کر رکھے تم اس کے ساتھ جوڑ کر رکھو، صلہ رامی یہ ہے کہ تم اس سے جوڑ کر رکھو جو تم سے کاٹ کر رکھے، جو تمہیں صلہ نہ دے اس کے ساتھ جوڑ کر رکھو، جو تمہارے ساتھ بنا کر نہ رکھے اس کے ساتھ رب کے لیے بنا کر رکھو۔ سلمن قطعت، جوڑ کر رکھو اس سے جو تم سے توڑے، واعف عمن ظلمک، اور معاف کرو اس کو جو تم پر ظلم کرے، جو تم سے زیادتی کرے تم اس کو معاف کرو، تب تمہارا کمال ہوگا، تب تمہیں رب کی رحمت ملے گی۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برے سلوک کے ساتھ پیش آئے اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، تو یہ کمال ہے، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، آج تو والدین جیسے لوگ کہ جن کے لیے رب نے فیصلہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ رب کا فیصلہ ہے کہ رب کی اطاعت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ اتنے سلوک کا معاملہ کرو، اپنے پہلو کو ان کے لیے جھکا کر رکھو، لا تقل لہما اف تک ان سے مت کہو، ان سے پیار سے بات کرو۔ آج ہمارے تعلقات والدین سے بھی انصاف کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ والد فلاں بیٹے سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اس لیے میں بھی والد کی قدر نہیں کرتا، والد کو میرا خیال نہیں ہے تو میں والد کا خیال نہیں رکھتا، میری ماں میرا خیال نہیں رکھتی تو میں اس کا خیال نہیں رکھتا۔ ہر چیز کو ہم نے سودے بازی بنا لیا، ہر چیز کو ہم نے تجارت بنا لیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو اتنے گر گئے، اتنی پستیوں میں چلے گئے، اتنی گھٹائیوں میں ہم چلے گئے، ہم تو اتنے زیادہ گر گئے کہ آج ہمارے والدین کی قدر کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بیوی بچوں کی قدر کریں۔ ہم ماں کی قدر تب کریں گے جب ماں میری بیوی کی قدر کرے گی، میں باپ سے پیار تب کروں گا جب باپ میرے بچوں سے پیار کرے گا، تب میں اپنے باپ کی قدر کروں گا۔ ایمان والوں، کتنے درد کی بات ہے، کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ وہ والد، وہ والدہ جس نے تمہیں، وہ والدہ جس کے احسانات کو قرآن پاک نے بیان کیا، بار بار بیان کیا کہ اس والدہ نے تمہیں پیٹ میں رکھا، تمہارا وزن اٹھایا، تمہارے بچپنے میں تمہیں حفاظت کی، تمہیں پالا پوسا، تمہارے کھانے پینے کا خیال رکھا۔ وہ والد جس نے اپنی جوانی تمہارے بچپن پر قربان کر ڈالی، آج وہ والد جس نے اپنی جوانی قربان کر دی، وہ والدہ جس نے اپنی زندگی اولاد پر قربان کر دی، ہم اتنے گر گئے کہ آج اس والدہ کو عزت کرانے کے لیے ہمارے بچوں کی عزت کرنی پڑے گی، ہمارے بیویوں کی وہ عزت کرے گی تو تب وہ عزت دار ہوگی۔ والد ہمارے بچوں کو بڑھاپے کے عالم میں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو آج پیدا ہوئے، آج ہمارے لیے وہ والدین سے، بہن بھائیوں سے زیادہ بڑھ گئے۔ وہ بچے جو آج ہمارے گھروں میں آئے، وہ بیوی جو آج ہمارے گھر میں آئی، کسی بہن سے 32 سال کا رشتہ، کسی سے 35 سال کا رشتہ، وہ بہن جس نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر، اپنی بغل میں دبا کر جس نے جو ہے پرورش کی، آج بیوی زیادہ بہتر ہو گئی اور بہن پیچھے چلی گئی۔ آج ہمارے ماں باپ کو جوانی جنہوں نے ہم پر قربان کر دی، فدا کر دی، آج ان کو گھر میں عزت میں رہنے کے لیے ہمارے بچوں کے لاڈ اٹھانے پڑیں گے، ہمارے بچوں کے آگے
جھکنا پڑے گا، تب ان کو گھروں میں عزت ملے گی۔ معاشرہ بگڑ گیا، معاشرہ بگڑ گیا۔ آج یقین جانیں ہم اپنے والد کی عزت تب کریں گے جب وہ ہمارے بچوں کی قدر کرے گا۔ کتنے درد کا مقام ہے، یہ پیشاب کرتے، یہ پاخانہ کرتے ہوئے بچے تو آج پیدا ہوئے، والد کا کندھا تو کب سے سواری بنا ہوا تھا۔ کیا والد اس لیے تھا کہ پہلے ہمیں پالا پھر ہماری اولاد کو پالتا چلا جائے گا؟ ہاں کریں گے ایسا تو ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا، کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ یہی کرے گی، کل ہمیں اپنی اولاد سے خدمت کرانے کے لیے، اچھا رویہ دینے کے لیے ان کے بچوں کی خدمت کرے گی یا مکافات عمل کے ان کی خدمت کرنی پڑے گی۔ یہ دنیا میں اس چیز کا صلہ ملتا ہے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد جس چیز کا صلہ ملتا ہے، بہت جلد جس عبادت کا انسان کو اجر ملتا ہے، اور بہت جلد جس گناہ کا انسان پر وبال بنتا ہے، وہ گناہ اور وہ اجر اور وہ ثواب رشتہ داری کا ثواب ہے۔ جس نے دنیا میں رشتہ داروں سے جوڑ کر رکھی، والدین کے ساتھ معاملات کو ٹھیک رکھا، اس کو دنیا میں فوراً اس کا صلہ ملے گا۔ جس نے قرابت داریوں کو پامال کیا، اس کو دنیا میں فوراً اس کا وبال ملے گا، اس کا وبال اٹھانا پڑے گا۔ تھوڑی سی خدمت کر کے، تھوڑا سا حق ادا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کر دیا۔ گھر میں کوئی ایک بچہ کمانے کے لائق ہو جاتا ہے، تھوڑی سی تنخواہ ملنا شروع ہو جاتی ہے تو والدین کو سمجھانا شروع کر دیں گے کہ ابا اب خرچ ایسے نہ کیا کرو، اماں اب ایسا نہ کیا کرو۔ 2 تنخواہیں مل جائیں تو بس اکڑ آ جاتی ہے، والدین کے احسانات کو بھول جاتے ہیں، اور 4 دن ان کی خدمت کر لیں تو سمجھتے ہیں کہ حق ادا کر لیا۔ ایک صحابی رسول ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اپنی معذور والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر طواف کروا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ کتنا پیارا منظر ہے، خدا کی قسم جنت سے بھی زیادہ پیارا منظر کہ جب بیت اللہ شریف ہو، حتیم شریف ہو، حجر اسود ہو، اور والدہ کا قرب ہو، اور انسان کو اللہ کے گھر کی زیارت اپنی ماں کے ساتھ نصیب ہو، اس سے اچھا منظر دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ وہ صحابی اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر طواف کرا رہے ہیں، خوشی کے عالم میں کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا کہ آج اس کو کندھوں پر بٹھا کر طواف کرا رہا ہوں، والدہ کندھوں پر بیٹھ کر دعائیں دے رہی ہے، رب کا گھر سامنے ہے، بیت اللہ سامنے ہے، کیا حق ادا ہو گیا؟ پیارے آقا نے فرمایا، نہیں، ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا تو، ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے رشتہ داریوں میں، قرابت داریوں میں تجارت نہیں چلتی۔ سل منقطعت، جو تم سے توڑے اس سے جوڑ کر رکھو، جو تمہارے ساتھ نہ بنائے اس سے بنا کر رکھو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو ہماری شادی پر آ کر 100 روپے دے کر گیا، اب اس کو جا کر 125 روپے دیں گے، جو نہیں آیا اس سے نہیں ملیں گے۔ نہیں، فرمایا سل منقطعت، جو تم سے توڑے اس سے جوڑ کر رکھو۔ جب تم اس سے جوڑ کر رکھو گے تب تمہارا ناتا رب سے جڑ جائے گا، رب تمہارے لیے موت کو آسان کر دے گا، رب کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے، رب تمہیں جنت دے دے گا۔ ہاں، اگر تم نے توڑ کر رکھا، تم نے رشتہ داروں سے توڑ پیدا کیا، قطع رحمیاں کی، پیارے آقا نے فرمایا جو قطع رحمیاں کرتا ہے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جب تک اپنے اس جرم کی سزا بھگت نہ لے اس وقت تک اس کو جنت کا ٹکٹ نہیں ملے گا، جنت میں جانے کا راستہ نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے رشتہ داریوں کو، قرابت داریوں کو جوڑ کر رکھو۔ جس نے رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھا، رب اس کی دعائیں قبول کرے گا۔ یہ قطع رامیاں انسان کی دعا کو روک لیتی ہیں، عرشوں تک نہیں جانے دیتی، انسان کی موت کو مشکل کر دیتی ہیں، انسان کے لیے قبر کو مشکل کر دیتی ہیں، انسان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، روزی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر رب کی لعنت ہو گئی، رب کی رحمت سے دوری ہو گئی۔ اس لیے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ایک روایت سن لیجئے ایمان کے ساتھ اور اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک صحابی آئے، فرمانے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں سے اچھائی کا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں، میں ان کو معاف کرتا ہوں، وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میں ان کو دیتا ہوں، وہ مجھ سے چھینتے ہیں، میں ان کو ملتا ہوں، وہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ پیارے آقا نے فرمایا، تو جو کچھ کر رہا ہے کرتا چلا جا، رب ان کے چہروں پر خاک ڈالے گا، ان کو معروم کرے گا، رب تجھے اپنی جنت میں محل دے گا، اور تیرے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا جو فرشتہ دنیا میں ہر موقع پر تیری مدد کرتا رہے گا، ایک فرشتہ تیرا وکیل بنا دیا جائے گا۔ اس لیے ایمان والو جوڑ کر رکھو، ایمان والو بنا کر رکھو، ان سے بنا کر رکھو کہ جن سے بنانے کا رب نے حکم دیا، اپنے بناوٹی رشتہ داروں سے مت بنا کر رکھو، ان سے زیادہ مت بنا کر رکھو کہ جن سے رب نے تمہارا پردہ کیا، جن سے رب نے تمہیں پردہ کرنے کا کہا، جن سے دور رہنے کا کہا، ان سے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، ان سے جوڑ کر رکھو کہ جن سے جوڑ کر رکھنے کا رب نے حکم دیا۔ رب آسمانوں کے فرشتوں کو تمہارا وکیل بنا دے گا، رب آسمانوں کے فرشتے اتار دے گا جو تم پر رحمتیں نازل کریں گے، تمہاری روزیوں میں برکت ہو جائے گی، تمہاری عمروں میں برکت ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں، رب لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر بٹھا لیتے ہیں، رب اس کو دنیا میں عزت دیتے ہیں۔ اور بدترین گناہ جس کو قرار دیا گیا وہ قطع رامی ہے، رشتہ داری کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جو رب کے عذاب کو لانے والا ہے، رب کے غضب کو لانے والا ہے۔ اور خود قطع تعلقیاں کرنا یا رشتہ داروں کو آپس میں لڑوانا اتنا بدترین گناہ ہے۔ روایات میں آتا ہے شیطان ابلیس اپنا تخت لگا کر بیٹھتا ہے اور اپنے نمائندوں کو بلاتا ہے، کوئی آ کر کہتا ہے کہ شیطان ابلیس میں آج کسی شخص کے پاس گیا، اس کو میں نے بدکاری میں مبتلا کر دیا، وہ کہتا ہے تو نے ٹھیک کیا۔ کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے میں فلاں شخص کے پاس گیا، اس کو میں نے حرام خوری میں مبتلا کر دیا، وہ کہتا ہے تو نے ٹھیک کیا۔ کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے میں نے فلاں شخص کو جھوٹ میں مبتلا کر دیا، وہ کہتا ہے تو نے اچھا کیا۔ ایک شیطان آتا ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں گھر میں گیا اور اس گھر والوں کو، میاں بیوی کو، باپ بیٹے کو، ماں بیٹی کو، رشتہ داروں کو آپس میں لڑا ڈالا۔ اس بات پر شیطان خوشی سے کھڑا ہو کر اس کو گلے لگاتا ہے، کہتا ہے تو نے سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا، رب کی نافرمانی کا بڑا کارنامہ تو نے سر انجام دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر ادا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔